اب مجمع جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو پہلے تھا 50 سال پہلے لوگ چلے جاتے تھے تو بھائی 2 رکعت نماز پر کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اب اس کی ضرورت نہیں ہے. 50 سال یہ رسم ہے. اب تو یوں کہنا چاہیے کہ تسلی سے نماز پڑھو اچھی، پھر بات سننی ہے. اب وہی دہرایا ہے کیونکہ لوگوں کو خود شوق ہے بات سننے کا، کام کرنے کا. ان کی زندگیوں میں کام نے جگہ لی ہے. اور وہی 50 سال پہلے کی ڈگر. ہاں تو لوگوں کو تسلی سے نماز پڑھنے کے لیے کہ اچھی نماز پڑھو پھر میں بات سنو. ہاں ورنہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ بات ہوتی ہے تو تشویش ہوتی ہے. تشویش منع ہے. تشویش یہ شریعت میں منع ہے. ایک آدمی نماز پڑھا، ایک آدمی قرآن شریف پڑھے اس کو زور زور سے، تو قرآن والے کو منع کیا جائے گا کہ اس کو تشویش ہوتی ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے. تو اب الحمدللہ اللہ نے رجوع کا پیدا کر دیا ہے. تو وہ 50 سال والی بات چھوڑ دیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيرا. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ 2 چیزیں بطور نعمت کے اللہ کی طرف سے بڑی ہے. 2 چیزیں بڑی نعمت ہے. ایک ایمان اور ایک علم. یہ 2 چیزیں بڑی نعمت ہے. اس کے ٹکر کی کوئی دوسری چیز نہیں ہے. ایمان اللہ پر اور آخرت پر، جیسے نبیوں نے بتایا. یہ بہت قیمتی مایہ ہے. اس کا ایک ذرہ بھی اگر کسی کے پاس ایمان کا ہے، اللہ اس کو ہمیشہ کی جنت دیں گے. یہ آخری ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے پاس ایمان ہے کہ اس کو نکالو جنت میں لے جاؤ. ایمان کی اتنی قیمت ہے. اور ایمان پر دنیا کا بقا کا دار و مدار ہے. یہ دنیا اس وقت تک باقی رہے گی جب تک ایمان کی آثار میں سے کوئی ادنا اثر بھی موجود ہے تو دنیا باقی ہے، پھر دنیا ختم ہو جائے گی. کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے تو اللہ کا پورا نظام زمین آسمان کا باقی رکھیں گے. کیوں؟ کہ ایمان کے اثرات میں سے اتنا اثر باقی ہے کہ ایک آدمی اللہ کا نام لے رہا ہے بس. کہ ایمان کی اتنی اہمیت ہے کہ عالم کا بقا اس پر ہے، ایمان پر. عالم کو ایمان کی وجہ سے باقی رکھیں گے. اور جنت میں آدمی ایمان کی وجہ سے جائے گا.
الا لا يدخل الجنت الا مؤمن، یہ اعلان کرو کہ جنت میں ایمان والے کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جائے گا، ایمان والا ہی جائے گا۔ تو اس لیے یہ ایک نعمت، بڑی نعمت ہے۔ ایمان میں ایک تصدیق ہے کہ اللہ کو، اس کے رسول کو، ان کی باتوں میں سچ ماننا کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور کوئی معبود نہیں، اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ پھر اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، الاخری، ان کو سچ ماننا کہ یہ حق ہے، سچ ہے۔ تو ایمان اللہ سے تعلق ہے، بندے کا اللہ سے تعلق ہے، ایمان باللہ، باقی صلے کے ساتھ۔ ایمان اللہ سے تعلق کا نام ہے۔ اللہ نے فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ انسان کو، اس کی فطرت ہے کہ اس کو اللہ کی طرف لے جائے گی، اگر فطرت کو برباد نہیں کیا ہے تو اندر یہ چیز رکھی ہے۔ جیسے ہر دانے میں اگنے کی طاقت رکھی ہے کہ اگر دانے کو ٹھنڈا نہ کیا جاوے یا وہ سڑے نہیں تو وہ زمین میں جا کے اگ جائے گا۔ جس طرح دانے میں، گٹلی میں اگنے کی طاقت رکھی ہے، ایسے ہی انسان کے اندر بھی یہ طاقت رکھی ہے، اس کی فطرت، کہ اگر اس کو باہر کی ہوا خراب نہ کرے تو اس کا تعلق ضرور اللہ سے ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو باہر کا تعلق خراب کرے، جسے دانہ کو کیڑا لگ جاوے یا دانہ ٹھنڈا ہو جاوے، اگنے کی طاقت اس کی ختم ہو گئی۔ ایسے تو ایمان یہ اللہ سے تعلق کا نام ہے۔ اس تعلق میں تصدیق بھی ہے، پھر اس تعلق میں یقین بھی ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہی حق ہے، اس کے خلاف نہیں۔ جو وعدے دیے ہیں، جو خبریں دی ہیں، وہ سب حق ہے۔ آئندہ کی خبریں یا ماضی کی خبریں، وہ سب حق ہے۔ اور جو احکام دیے ہیں اس میں کیا ہے کہ جس طرح ان واقعات میں سچائی و صدق ہے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان احکام میں عدل اور اعتدال ہے۔ وہ زیادہ بوجھ نہیں ہے ان کا بندوں پر، بلکہ بندوں کی طاقت کے مطابق ہے۔ یہ ہم کو بتایا گیا ہے۔ اس لیے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو، اور جیسا وہ ہے اپنے نام و صفتوں کے ساتھ ایسا اس کو مانو، اور مان کر کے اس کے ساتھ عبادت کا تعلق پیدا کرو کہ ایمان کا تقاضا عبادت ہے۔ ایمان کا تقاضا عبادت، چونکہ اللہ معبود برحق ہے، لہذا اس کی عبادت کی جائے گی، یہ اللہ کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا میں کیا جانوں، آپ بتائیں گے؟ کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ زمینوں میں، آسمانوں میں ایک ہی معبود ہے، اس کی عبادت کی جائے گی۔ تو ایمان کا تقاضا ہے یہ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کیا ہے، اللہ کو سچا مانا ہے کہ آپ اس کی عبادت کرو۔ ہاں
جان سے مال سے اپنے آپ کو اس کا پابند کرو۔ اللہ نے حقوق کی رہبری کے لیے دوسری چیز ہم کو دی ہے، وہ ہے علم دیا، اپنا تعلق دیا، اور ہر تعلق کے حقوق ہوتے ہیں۔ دنیا بھی تعلق کی جگہ ہے، جی ہاں، کہ یہاں آ کر کے آدمی کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ رشتہ دار ہے، یہ وطن ہے، یہ جائیداد ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ اس کے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ جانوروں کا کوئی تعلق نہیں، جانور ان کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے۔ جب ان کا بچہ بڑا ہو جائے گا تو وہ ختم۔ پرندے کا بچہ بھی جب بڑا ہو گیا تو وہ اڑ جائے گا، کون ماں کون باپ کچھ نہیں، ان میں کوئی تعلقات نہیں ہے۔ ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بہت تعلقات ہیں اور آئے دن وہ بڑھیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعلقات کے حقوق قائم کیے ہیں۔ تعلقات کے حقوق، تاکہ تعلقات میں ظلم نہ ہو، خیانت نہ ہو، اس لیے تعلقات کے حقوق قائم کیے۔ تو اس حقوق کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو علم دیا ہے، علم دین۔ کہ علم دین کی کیا غرض ہے؟ کہ علم دین کی غرض یہ ہے کہ دنیا کو اللہ نے دار الحقوق بنایا ہے اور آخرت کو دار الاجور بنایا ہے۔ آخرت دار الاجور ہے اور دنیا دار الحقوق ہے، یہ ترتیب ہے۔ جو یہاں حقوق ادا کر کے جائے گا وہ اجر پائے گا، اور جس نے یہاں حقوق ادا نہیں کیے ہیں تو اس کو جواب دینا پڑے گا کہ بھئی ایسا کیوں کیا۔ کہ دنیا دار الحقوق ہے۔ ایمان والے حقوق کو جانیں، دوستی کے کیا حقوق ہیں، دشمنی کے کیا حقوق ہیں۔ یہ کہ دشمن سے دشمنی کرو کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کہ بھئی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کا دشمن، اپنے دشمن نہ فاتخذوا عدوا۔ ایسے ہی انسانوں کے ساتھ دشمنی کہ وہ بھی ہوگی، کہ اس کے بھی حقوق ہیں۔ وہی علم ہم کو ملا ہے کہ جو حقوق کی پہچان کراوے۔ جہالت اسی کو کہتے ہیں، جاہل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو حقوق کی خبر نہ ہو، وہ جاہل ہے۔ چاہے دنیا بھر کی چیزیں اس کو معلوم ہو، جی ہاں، وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو حقوق کی خبر ہونی چاہیے۔ اگر حقوق کی خبر نہیں ہے تو پھر وہ جاہل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو زمانہ تھا اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں بادشاہتیں نہیں تھی، وزارتیں نہیں تھی، زراعتیں نہیں تھی، سب چیزیں تھیں۔ جی ہاں، شہر بھی تھے، دیہات بھی تھے، سب چیزیں تھیں۔ پھر اس کو جہالت کہا گیا کہ زمانہ جاہلیت، زمانہ جہالت نہیں کہا، جاہلیت کہا۔ جاہلیت اس لیے کہا
کہ لوگوں کی صفت بن گئی تھی جہالت. جیسے پیاسا، کہ پیاس اس کی صفت بنی ہوئی ہے، ایسے جہالت لوگوں کی صفت بن گئی تھی. ہر شعبے میں جہالت تھی، اس لیے اس کو جاہلیت کہا. ہر شعبہ اپنی جہالت میں ہے. حاکم بھی، تاجر بھی، مزدور بھی، ماں بھی، باپ بھی، سب انہیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اوپر کیا حق ہے. اس لیے ایسی مثال تھی جیسے کہ لوگ اندھے ہوں. اندھا آدمی مجھے پتہ ہے دنیا میں کیا رونق ہے. ہاں، دنیا میں بہت رونق، دنیا ہے زینت کی جگہ، لیکن اندھے کو کچھ خبر نہیں ہے. اس کو کوئی پیلا سفید، تو اندھا نہیں جانتا پیلا سفید کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ رنگ ہے. رنگ کا تعلق بینائی سے ہے. جی ہاں، تو ایسے لوگ کہ انہیں کچھ خبر نہیں ہے، ہاں، اندھا پن ہے، جاہلیت. جاہلیت کہتے ہیں جہالت کہ جن کو حقوق کی خبر نہ ہو. یہاں تک کہ اللہ کا کیا حق ہے، اپنی نفس کا، اپنی ذات کا کیا حق ہے وہ بھی خبر نہیں، کہ مجھ پر میری ذات کا کیا حق ہے وہ بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہالت میں سے نکالنے کے لیے جو فیضان کیا ہے وہ علم کا فیضان کیا ہے. کہ ان کو اندھیرے میں سے نکالو، اندھا پن سے نجات دو، تو اللہ نے علم دیا، اپنی ذات صفات کا بھی علم دیا. اللہ کی ذات و صفات اس کا علم دیا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، اس میں ایک ذاتی نام، باقی سب صفاتی نام. اللہ کی یہ صفتیں ہیں، یہ صفتیں ہیں، یہ صفتیں ہیں. جی ہاں، تو اپنے بارے میں بھی علم دیا. جی ہاں، اور پھر یہ زندگی کے حقوق کا علم دیا کہ زندگی میں کیا کیا حقوق ہیں. جی ہاں، اور اس کا بھی علم دیا کہ جو ان حقوق والی بات یعنی علم کو تسلیم کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے ان کو کیا ملے گا، اور جو اس کے خلاف زندگی گزاریں گے ان کو کیا ملے گا. وعدہ وعید کا علم یہ بھی دیا انبیاء کرام کے ذریعے سے. تو بڑی چیز جو ہم کو ملی ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ذریعے سے وہ یہ علم ملا ہے کہ یہ ہمارا علم جو ہے وہ حقوق کی حفاظت کے لیے ہے، حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے. زمین پر جب حقوق ادا ہوں گے تو کوئی فساد نہیں ہوگا، اور جب حقوق مریں گے یہ پھر فساد ہوگا. یہ جاہلیت کی وجہ سے حقوق مر جاتے ہیں. جیسے جنگل میں، یہ جنگل میں ہر بڑا جانور چھوٹے جانور کو کھا جاتا ہے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. کوئی حقوق نہیں. ایسے ہی ہم کہ ظلم، اگر حقوق یہ نہیں رہا تو ظلم ظاہر ہوگا. کہ ظلم کیوں ظاہر ہوا؟ کہ جہالت کی وجہ سے. یہ جو خبر ہی نہیں ہے اس لیے اپنے من چاہی کرے گا، جس جانور من چاہی کرتا ہے ایسے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا ہے خاص طور سے ایمان والوں کے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے کہ ان کو رسول بھیجا.
کہ رسول کی بعثت جو ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ان کو تعلیم دے، ان کی تربیت کرے، جی ہاں، تاکہ ان کی زندگی ایسی گزرے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ اس لیے یہ علم بڑا احسان ہے، اللہ نے بطور امتنان کے اس کو ذکر کیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومن خاص طور سے مومن ہے تو سب کے لیے، لیکن چونکہ مومن اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جی ہاں، اس لیے یہ دو نعمتیں ایمان کی اور علم کی بڑی نعمت ہے۔ اس کے اثرات جب تک رہیں گے دنیا باقی رہے گی، جب اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے تو دنیا فساد کا شکار ہو کر کے پھر قیامت قائم ہوگی۔ اس لیے یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، اس کا سیکھنا فرض کیا ہے کہ علم دین سیکھو، فرض ہے، کیونکہ جو نہیں سیکھے گا وہ اللہ کے حقوق کو بھی نہیں جانے گا، اپنے حقوق کو بھی نہیں جانے گا، دوسروں کے حقوق کو بھی نہیں جانے گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بھیجا آخری زمانے میں، تو آپ کو ہر لائن کا پورا علم دیا، ایمانیات کا پورا علم دیا، عبادات کا پورا علم دیا۔ ہاں، عبادات دیکھو، نماز کے کتنے مسائل ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے بہت مسائل ہیں، بڑی بڑی کتابیں، پورا علم، اور اصولی طور پر علم دیا۔ جو علم آپ کو دیا بطور اصولی طور پر دیا، تاکہ اس اصول سے جیسے جیسے حالات پیش آئیں ان اصول سے استفادہ کریں۔ تو ایمانیات کا علم کامل دیا، عبادات کا علم کامل دیا، معاشرت کا علم کامل دیا، معاشرت آپس کا رہن سہن یہ کامل علم دیا، معاملات کا علم کامل دیا، معاملات، لین دین، ضروریات زندگی، ہر لائن کا، عقائد بھی، آداب بھی، آپ کو کامل علم دیا، اور ایسا علم دیا کہ جو منسوخ نہیں ہوگا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، قطعی ہے۔ یہ بڑا احسان کیا کہ ہر لائن کا کامل علم دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم کامل دیے گئے وہ اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھا اس کو، بلکہ اپنے علوم کو اپنی دعوت سے جوڑا۔ کیسے جوڑا؟ اپنی دعوت سے جوڑا۔ توحید کا علم ملا تو توحید کے لوگوں کو دعوت دی، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، توحید کا علم دے رہے ہیں اللہ میاں، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، توحید کا علم دے رہے ہیں، اے نبی جان لو کہ لا الہ الا اللہ۔ تو جب توحید کا علم ملا آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ کیوں کہ علم سب کے لیے آیا ہے، سب کے لیے آیا ہے، جی ہاں۔ تو جو علوم آپ کو دیے آپ نے اس کی دعوت دی ہے، کیونکہ وہ سب کے لیے ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین ہے، سب کا رب ہے، تو اس طرح اللہ کی ہدایتیں بھی سب بندوں کے لیے، اور اس لیے آپ کو رحمت بنایا۔
تو آپ کے جو علوم ہیں وہ آپ کی دعوت سے مربوط ہے، کیونکہ وہ سب کے لیے آئی ہے۔ جیسے بارش کا پانی کس کے لیے ہے؟ بارش کا پانی سب کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی حیات کا تعلق اس پانی سے ہے۔ اگر پانی بند ہو گیا سب مر جائیں گے۔ تو اس بارش کا پانی سب کے لیے، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب کے لیے۔ مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غیث، کہ جو علم و ہدایت دے کر مجھ سے اللہ نے بھیجا ہے وہ کیسا ہے؟ یہ بارش کے پانی کی طرح سے، اس میں سب کا حق ہے، وہ سب کی حیات ہے، سب کی حیات ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے علم میں سب کی نجات ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، مر جائے گا جانور بغیر پانی کے۔ ایسا آپ کے علم کے بغیر کہ کوئی کام نہیں، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اپنے علم کو دعوت سے جوڑا۔ دوسری بات کہ علم پر عمل کرنے کے لیے اپنی صحبت قائم کی۔ کیا قائم کی؟ کہ علم پر کیسے عمل کرو گے؟ کہ مجھ کو دیکھو، مجھ کو دیکھو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ نماز کیسی پڑھو گے؟ نماز کیسی پڑھو گے؟ کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسی پڑھنا۔ تو علماء نے فرمایا کہ مذکور تو نماز ہے اور مقصود پورا دین ہے۔ تسمیت الکل باسم الجز، جز کا نام لیا اور مراد کل ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے تدینوا کما رأیتمونی اتدینوا۔ کہ اب ایسی دینداری اختیار کرو جیسے مجھے میرے اندر دینداری دیکھتے ہو۔ یہ فرمایا، وہ یہی آپ کا منصب اور مقام ہے۔ جیسی آپ نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھیں، جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں ویسے روزہ رکھیں، جیسی آپ کی معاشرت ہے یہی مطلب اس حدیث کا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اس لیے ایک بہت بڑے مجمع نے آپ کی صحبت اٹھائی، بہت بڑے مجمع نے، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، ہر حال میں۔ اور آپ کو دیکھا، آپ کی ہدایتوں کو دیکھا، تاکہ صحبت کے ذریعے سے اس علم پر جو عمل ہو وہ صحیح ہو جائے۔ اس لیے صحبت کے علم میں احتمال نہیں ہوتے، کاغذ قلم کے علم میں احتمال ہوتے ہیں۔ کوئی چیز لکھی ہوئی ہو نہیں تو اس میں احتمال نہیں کرتا ہے، ہو سکتا بھائی لکھنے والے کا یہ مطلب وہ لکھ پاتے گا۔ اور صحبت کے علم میں کوئی ہماری بچیاں جو ہیں گھر میں کھانا پکانا سیکھتی ہے تو کیوں کہ اپنی ماں کو دیکھتی ہے کہ ماں روٹی ایسی پکاتی ہے، ماں سالن ایسی پکاتی ہیں، تو اس میں کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گونگی لڑکی ہوگی وہ بھی سیکھ لے گی، کیونکہ یہ تعلیم صحبت کی ہے، یہ تعلیم اس لیے پکی کہ ماں نے ایسا ہی بنایا ہے۔
ضروریات زندگی میں. ایسے صحابہ کرام نے کہ جو علم لیا وہ اپنی صحبت سے لیا، تو پھر کہ وہ عمل برابر ہو گیا. اس لیے صحابہ کرام جو ہے قابل اعتماد ہو گئے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے، جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، کہ ان کے پاس علم بھی ہے، عمل بھی ہے. کہ ان کا عمل صحبت کی وجہ سے ہے کہ میں نے حضور کو ایسا ہی دیکھا ہے، میں نے ایسا ہی کیا ہے. جب حج کرنے کا ارادہ ہوا تو آپ نے سب کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ حج کرو، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو. دعوت دی ہے. جی ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو عام کیا ہے اپنی دعوت کے ذریعے سے. تو دعوت کا کیا مطلب ہے؟ دعوت کا مطلب فقط اشاعت اور اذاعت نہیں ہے، بلکہ پوری چیز، پورا نمونہ ان کے سامنے آ جائے. اس لیے نشر و اشاعت کے وسائل آپ کے پاس نہیں تھے، لکھنے پڑھنا ہی نہیں تھا، لکھائی پڑھائی نہیں تھی، لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. پھر ان کو علم کیسے یاد ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ دو وجہ سے. ایک تو تعامل کی وجہ سے علم یاد ہو گیا. کسے؟ جیسے من کے روٹی پکاتے ہوئے دیکھتی ہے وہ، یہ تعامل کہلاتا ہے. تو لوگوں کو علم یاد ہو گیا تعامل کی وجہ سے، کیونکہ علم بھی آ رہا ہے، عمل بھی آ رہا ہے، علم بھی آ رہا ہے، عمل بھی آ رہا ہے، تو کون بھولے گا؟ یہ سب اس پر عمل کرتے تھے. دوسرا، قدرتی طور پر ان کی یادداشتیں بہت مضبوط تھی، قوا بہت مضبوط تھی، اس لیے باتیں یاد رہ جاتی تھی. بڑی بڑی لمبی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے. لمبی دعا وہ محفوظ ہے، یادداشت تھی. تو عمل بھی ہوتا تھا، یادداشت بھی ہوتی تھی. جی ہاں، اور اس کی تبلیغ بھی ہوتی تھی. کیونکہ علم تو ہے پہنچانے کے لیے. علم کس کے لیے؟ جیسے مال کس کے لیے؟ تجارت کے لیے. مال کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ مال تجارت کے لیے ہوتا ہے. جس مال کی تجارت نہیں ہوگی وہ مال ختم ہو جائے گا. ہاں، کیوں؟ ضرورت زندگی لگی ہوئی ہے. اس لیے لوگ جب ان کو مال ملتا ہے تو سوچتے ہیں کہ اس کو کسی تجارت میں لگا دیں. ہاں، نہیں تو یہ مال ختم ہو جائے گا. ایسا علم بھی، کیا علم کا اگر استعمال نہیں ہوا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو دنیا میں چلایا ہے، لیکن چلانے کا رواجی طریقہ نہیں تھا. کاغذ ہو، قلم ہو، چھاپنے کی مشینیں ہو، اشاعت کے دوسرے جو آج کل ہیں ان میں کوئی چیز نہیں تھی. ان میں کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ اس میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا دعوت میں کہ لوگوں کو عمل کا فائدہ بتایا جاتا تھا، عمل کی فضیلت بتائی جاتی تھی، عمل کی برکت بتائی جاتی تھی. کہ دیکھو یہ کرو گے تو اللہ یہ دیں گے. ٹھیک ہے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی تھی مکے میں، تو فرماتے من یاوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ. کہ
کون میرا ساتھ دیتا ہے تاکہ میں خدا کی بات پہنچاؤں، اور جو میرا ساتھ دے گا اس کو کیا ملے گا؟ اس کو جنت ملے گی۔ یہ طریقہ ہے۔ یہ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں جس بات پر عمل کرانا ہے اس کی طلب پیدا کرو۔ جب وہ اپنی طلب سے کریں گے تو نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے دنیا کی چیزوں میں لوگوں کو اس کا عادی بنایا جاتا ہے، جیسے چائے آیا نہیں چائے، تو چائے کا لوگوں کو عادی بنایا۔ لوگ چائے نہیں پیتے تھے تو کیا کیا؟ لوگوں کو مفت چائے پلائی کہ مفت پیو اور اپنے گھر میں 2-4 پیسے کی چائے کی پوڑیاں لے جاؤ۔ یہ پہلے ہوا ہے۔ تو اب کیا ہو گیا؟ اب لوگ چائے کے عادی ہو گئے۔ 200 روپے کلو چائے، وہ جھک مار کے خریدیں گے اور پئیں گے، مزدور بھی اور مالدار بھی۔ کیوں؟ طلب آ گئی ہے۔ دعوت اسی کا نام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایک چیز کی طلب پیدا کرانی۔ جب اسے طلب پیدا ہو گئی پھر نہیں چھوڑیں گے، تلاش کریں گے۔ جیسے چائے تلاش کرتے ہیں کہ کہاں چائے کا ہوٹل کہاں ہے۔ یہ دعوت کے معنی طلب پیدا کرانا، اور سچی طلب۔ تو نبیوں نے اپنے علوم کے لیے لوگوں میں طلب پیدا کرائی، اور وہ طلب اللہ کے وعدوں کے ساتھ۔ انسان نے پوچھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ دنیا قریب آ جائے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کو عہدے ملیں گے، یہ ملے گا، فرمایا جنت ملے گی۔ اور چونکہ آپ سچے تھے اور لوگ جانتے تھے کہ نبی سچے ہیں شروع سے ہی، تو ایسا نہیں کہ ٹالنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جنت ملے گی، ہاں پہ دے دیں گے، دیکھ لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ پکی بات کہ آپ کو جنت ملے گی، تو وہ تیار ہو گئے۔ کیوں؟ کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ تو جنت کی طلب بنائی، دوسری چیزوں کی طلب نہیں بنائی۔ یہی دعوت ہے کہ لوگوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں اس کی طلب پیدا کرانا کہ یہ عمل کروں گا تو اللہ یہ دیں گے۔ اس لیے 2 قسم کا علم آیا، ایک فضائل کا، ایک مسائل کا۔ ایک فضائل کا اور ایک مسائل۔ ہر مولانا یوسف فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں، ہر شعبے کے۔ تجارت کے فضائل، تجارت کے مسائل، عبادت کے فضائل، عبادت کے مسائل، زراعت کے فضائل، زراعت کے مسائل، نکاح کے فضائل، نکاح کے مسائل۔ دونوں، خالی قانون نہیں ہے یہ تجارت کے طریقے ہیں، جیسے اب دنیا میں ہوتا ہے کہ تجارت کے یہ قانون ہے، لائسنس لو، یہ وغیرہ وغیرہ، اور اس کو کیا ملے گا؟ کہ کچھ نہیں، مار پڑے گی نہیں لگا تو۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ تاجر تجارت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو اسے کیا ملے گا؟ کیونکہ تجارت کے طریقے بھی بتانے ہیں کہ تجارت اس طرح کرو۔ جاہلیت کی تجارت میں، وہ جاہلیت کی بویوعات اپنی کتابوں میں پڑھے ہوں گے۔ جاہلیت کی جو تجارتیں ہوتی تھی وہ آپ نے بند کرائی
کیوں کہ جاہلیت کی جو بیعات اور تجارت ہوتی تھی اس میں یا تو سود ہوتا تھا یا جوا ہوتا تھا، یہ دو ہی چیزیں ہوتی تھیں، نام تجارت کا اور اندر جوا. جیسے آپ نے کہا آج بھی ہے وہ جو اب پتہ نہیں، اب تو ٹرینوں میں پہلے ٹرینوں میں آتے تھے اور بھائی ہاں بولو اس بولو یہ گھڑی کی، اب لوگوں اس کی قیمت بتا، پھر وہ دیتا نہیں تھا وہ جب تک اس کو نفع نہ ملے، لوگوں سے بولی لگواتا تھا وہ. پتہ نہیں اب ہے نہیں ہے، پہلے ہوتا تھا. کوئی چڑھ گیا اور بھائی دیکھو یہ گھڑی ہے ٹائم پیس، بولو اس کی کیا قیمت دو گے؟ انہوں نے کہا 5 روپے، انہوں نے کہا 10 روپے، انہوں نے کہا 12 روپے. وہ چھوڑے، اگر اس کو نفع نظر آتا ہے تو وہ گھڑی دے دے گا، وہ نفع نہیں نظر آتا تو وہ پہلے سے کہتا تھا دیکھو بھائی میں ہاں اس کو کہا بھائی گھڑی تو میں دوں گا نہیں، لیکن یہ میں آپ کو فلاں چیز دے دیتا ہوں. وہ گھڑی روک لی، حالانکہ گھڑی تو کی وجہ سے اس کا حق ہو گیا تھا. یہ جوا ہے. تو جاہلیت کے جتنے بیعات ہوتے تھے یا اس میں سود ہوتا تھا یا اس میں جوا ہوتا تھا. یہ بند کرایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایسا نہیں ہوگا. اور اس کے مسائل بتائے کہ لین دین کے، اور اس کی فضائل بتائے کہ اس طرح سے بیچنے والا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ قیامت میں اٹھائیں گے، عرش کا سایہ دیں گے وغیرہ وغیرہ تاجر کو. اور اگر ایسا نہیں کیا ہے تو کہا ایسا تاجر ایسا نہیں ہے تو التجار ینادون یوم القیامت الفجار، کہ قیامت میں جن کی تجارتیں صحیح نہیں ہیں ان کو پکارا جائے گا. کس نام سے؟ بدکار. فاجر کہتے ہیں بدکار کو، ہے بدکارو چلو آؤ. تو مولانا یوسف احمد جیسے بدکار عورت بازاری ہوتی ہے اس کو لوگ بدکار کہتے ہیں. یہ اسی لائن میں ہے، یہ اسی لائن میں ہے کہ وہ آبرو بیچ کر کے پیسے کماتے ہیں، یہ دیانت بیچ کر پیسے کماتا ہے. اس لیے یہ بھی فاجر وہ بھی فاجر، ایک لائن میں. یہ فضائل مسائل کی مثال ہے. یہ تجارت کے فضائل بھی ہے، تجارت کے وعدے وعیدے بھی ہیں. جیسے نماز کے وعدے وعیدے بھی ہیں کہ نماز بگاڑی ہے تو یہ سزا ہے، نماز پڑھی ہے تو یہ سزا ہے، تجارت بگاڑی ہے تو یہ سزا ہے. ہاں ایسے زراعت، ایسے کھیتی، سب چیزوں تاکہ زندگی کے تمام شعبے علم پر آویں. اس لیے اس کے فضائل بتائے، پھر اس کے مسائل بتائے کہ تمہاری تجارت اگر مسائل کے ساتھ، یعنی طریقے، مسائل سے مراد طریقے ہیں کہ تمہاری تجارتیں، تمہاری چیزیں اگر طریقے کے مطابق ہے تو اس کی یہ فضیلت ہے، اور طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس کی یہ سزا ہے. نماز کی بھی یہ بات ہے کہ نماز صحیح طریقے پر ہے کہ وہ نماز نور بنے گی، اور یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا، اور نہیں تو اس کے منہ پر ماری جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو حضرت فرماتے تھے ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل. تو مسائل فضائل اسی لیے بتائیں تاکہ شوق آوے، خوف آوے، عمل کرنے کا شوق اور بے عملی کا خوف کہ بھئی میں نے تجارت میں یہ گڑبڑ کی تو میرے لیے یہ سزا ہے، میں نے زراعت میں گڑبڑ کی تو میرے لیے یہ سزا ہے، جیسے نماز میں گڑبڑ کی تو نماز میں یہ سزا ہے. سستی کی نماز کا بھی عذاب ہے، جیسے اہتمام کی نماز کی فضیلت ہے، سستی کی نماز کا عذاب ہے. یہ نماز تو پڑھتے ہیں نہیں، سستی سے پڑھتے ہیں. کوئی نماز اہتمام سے پڑھتے ہیں تو اہتمام کی فضیلت ہے، سستی کی سزا ہے. جی ہاں. تو ہر شعبے کے فضائل اور ہر شعبے کے مسائل، کہ فضائل کے ذریعے سے لوگوں میں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کی فکر پیدا کراؤ، اس کی رغبت پیدا کراؤ کہ میں نے یہ کیا تو اللہ مجھے یہ دے گا، نہیں تو یہ سزا ہوگی. اس سے ہوگی طلب پیدا. جب طلب پیدا ہوگی تو پوچھے گا کہ مجھ کو یہ طریقہ کیسے کرنا چاہیے. پھر اس کو مسائل بتائیں کہ اس کو اس طرح کرو، اس کو اس طرح کرو. مسائل کا علم بعد میں اترا، فضائل کا علم پہلے اترا.
مسائل کا علم بعد میں، فضائل کا علم پہلے اترا، پہلے ہی دن سے، تاکہ لوگوں میں صحیح رغبت پیدا ہو جائے اللہ کے وعدوں کی، آخرت کی، اور آخرت کا خوف پیدا ہو جائے۔ کیوں کہ یہی خوف، یہی شوق اس کو احکام پر اٹھاوے گا۔ یہی طریقہ ہے دعوت کا، اور اپنے نبیوں نے اپنے علوم کو اسی طرح رائج کیا ہے، کوئی دوسری لالت نہیں دلائی۔ اور اگر کوئی عالم اپنے علم سے کوئی دنیا مانگے تو اس کی بڑی وہی ہے کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ علم اس کے لیے نہیں ہے کہ اسے دنیا بنائی جائے۔ یہ علم تو حقوق ادا کرنے کے لیے ہے اور آخرت حاصل کرنے کے لیے، پھر حقوق کی خود برکتیں آئے گی، تو دنیا برکتوں کے ساتھ دی جائے گی اور آخرت بدلے کے ساتھ دی جائے گی۔ یہ سمجھایا۔ تو میں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کو دعوت سے جوڑا ہے، اور دعوت کو یہ بنایا کہ لوگوں میں طلب پیدا ہو جاوے، آخرت کا خوف پیدا ہو جاوے، تاکہ جب یہ بات ہوگی تو وہ پوچھیں گے کہ اس کا کیا طریقہ ہے۔ جیسے حکومت کے قانون کا خوف ہے تو وہ وکیلوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ ایسے لوگوں میں اس کو تو وہ علماء سے پوچھیں کہ اس کا کیا طریقہ ہے، لیکن ان کا یہ نہیں ہوگی تو وہ علماء سے نہیں پوچھیں گے، وہی جہالت واپس آ جائے گی جو پہلے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ لوگوں کو جہالت میں سے نکالا، ہر شعبے کی جہالت ختم ہوئی اور ان کو اس شعبے کے علم پر لا کے کھڑا کر دیا۔ پھر لوگوں نے اس کو لیا، اس کو حاصل کیا، اس کو یاد کیا، اور بڑے بڑے علم والے پیدا ہو گئے۔ لوگوں نے علم بھی لیا، کیونکہ علم کی تاکید، علم کی ترغیب، کہ علم نہیں ہوگا تو وہ عمل کی قیمت ہی نہیں ہے جہالت کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اس طرح عام کیا، رغبت دلا کر کے، اس کو سیکھو، اس کو سکھاؤ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، عام کیا اس کو سیکھو، اس کو سکھاؤ، اس کے سیکھنے سکھانے والوں کے لیے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو علم بھی عام ہو گیا، پھر عمل کی ترغیب ہوئی تو عمل بھی عام ہوئے، لوگ شوق سے عمل کرتے تھے، چاہے کتنا بھاری عمل ہو، یہاں تک کہ جان لگانا، شہید ہونا، اس کا شوق پیدا ہوگا کہ شہید کو کیا ملے گا، کہ اللہ کے راستے میں جان دی ہے تو کیا ملے گا، تو شہادت کے شوق پیدا ہو گئے، اور پوچھتے تھے کہ میں اس راستے میں مارا گیا تو جنت میں جاؤں گا، کہ ہاں، تو وہ مرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اسی وجہ سے یہ اسلوب اختیار کیا گیا کہ ان میں اپنے عمل کی کیا قیمت ہے، انہیں کیا ملے گا، اس کی طلب پیدا کرا دی، اور عمل نہیں ہوا تو کتنی سزا ہے اس کا خوف پیدا کرایا۔ تو گناہ بھی ہو جاتا تھا تو وہ اپنا گناہ لے کر حضور کے پاس آتا تھا کہ میں نے یہ کیا ہے، اس کی جو سزا ہو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کیوں کہ وہ دیکھتا کہ دنیا کی سزا آسان ہے آخرت کی سزا سے۔ تو آپ نے اپنے علم کے ساتھ یہ محنت چلائی، اس لیے لوگوں میں اس کا شوق پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا۔ تو اگر گناہ ہو گیا ہے تو گناہ کے تقاضا توبہ ہوتا ہے، تو توبہ کے لیے آ جاتے تھے، ہاں کہ میں نے یہ کیا ہے، میرے لیے کیا سزا ہے۔ اور یہی اصل بات ہے کہ جو چیز لوگوں میں پیدا کرانی ہو اس کی طلب پیدا کرو۔ تو ایک تو آپ نے طلب پیدا کرائی فضائل سے، دوسری چیز جو آپ نے لوگوں میں طلب پیدا کرائی وہ اپنے اخلاق سے، کہ آپ نے اپنے اخلاق کو ایسا بنایا ہر ایک کے ساتھ کہ ہر ایک کو آپ سے الفت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ایک الفت ہو گئی کہ وہ دل سے آپ کو چاہتا ہے، آپ کو پسند کرتا ہے۔ محمد کون ہے؟ کہ محمد امین ہے۔ کہ محمد کون ہے؟ کہ محمد سچے ہیں۔ ہاں، آپ کی ذات سے وہ امیدوار رہتے تھے، یہاں تک کہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ تو اپنے عداوت میں بہت آگے نکل گئے تھے، لیکن وہ آپ کے اخلاق سے امیدوار رہتے تھے۔ جب ان کی کوئی ضرورت ہوتی تھی تو حضور کہتے ہیں آپ تو ہمارے رشتہ دار ہیں،
ہاں فوراً، تو جانتے تھے کہ رشتہ داری کی رعایت کریں گے. آپ نے لوگوں کو رشتہ داری کی دعوت دی ہے کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کا سلوک کرو، تو وہ فوراً کہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ کر دیجئے یہاں. جی ہاں، سمامہ ابن اسال نے مکے والوں پر اپنے گھیوں بند کر دیے تھے. وہاں سے گھیوں آتے تھے ان کے بازار میں. تو جب وہ مسلمان ہوئے تو دیکھا کہ مشرکین حضور کے دشمن ہیں، تو انہوں نے وہ گھیوں کی درآمد بازار کی بند کر دی کہ اب ہمارے یہاں سے گھیوں مکے کے بازار میں نہیں جائیں گے. تو پریشان ہو گئے کہ مکے میں اناج نہیں ہے. معلوم ہوا کہ انہوں نے بند کیا ہے، وہاں سے اناج آتا تھا. تو مشرکین نے حضور سے کہا کہ انہوں نے ہمارا اناج بند کر دیا ہے، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا اناج جاری کروائے تو بازار میں اناج آوے. جی ہاں، پھر انہوں نے اناج جاری کیا جو بند کر دیا تھا. تو دوسری جد لوگوں میں جو دین کی طلب پیدا کرانے کے لیے وہ آپ کے اخلاق تھے، وہ سب کے ساتھ تھے. یہ دو چیزیں تھیں، ایک فضائل کا علم اور ایک اخلاق. دعوت میں یہ دونوں چیزیں بہت مؤثر ہوتی ہے. دعوت میں ہاں کہ فضائل کے مذاکرے کرو یہاں تک کہ اس کا دھیان بیٹھ جاوے، پھر وہ عمل چھوڑے گا نہیں. اگر چھوڑے گا تو اس کو ندامت ہوگی، آج میری تہجد چلی گئی. ہاں، کیوں کہ تہجد کی فضیلت سن کر تہجد کی پابندی کی وجہ سے اس کو تہجد سے محبت ہو گئی تھی. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ جو عمل مسلسل آدمی کرے گا تو اس عمل سے اس کو محبت ہو جائے گی. اس کے فوت ہونے کے پر اس کو ندامت اور قلق ہوگا کہ آج میری جماعت چلی گئی، آج میرا یہ عمل چلا گیا. ایمان کی محبت آتی ہے. صحابہ کو کہتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی ہے. جیسے لوگوں کو سامان کی محبت ہوتی ہے، ان کو ایمان کی محبت ہے. کیونکہ وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے تھے، ایمان کے تقاضوں کے فضائل جانتے تھے اور اس یقین کے ساتھ عمل کرتے تھے، تو ان کو اپنے عمل کی محبت، استقامت آ گئی محبت کی وجہ سے. وہ عمل چھوٹتا ہی نہیں ہے. ہاں، اس لیے میرے دوستو، جو علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس کی ترویج کا یہی طریقہ ہے. ایک دم آپ کسی کو کہو گے کہ یہ حرام ہے تو وہ نہیں چھوڑے گا. وہ کہے گا یہ فرض ہے کرو، نہیں کرے گا. کیوں؟ اس میں طاقت نہیں ہے، اس میں اس کی طاقت تحمل نہیں ہے. لیکن کیا کہیں کہ اس کو اس کے فضائل بتاؤ. ایک تو فضائل بتاویں اور ایک دوسرا ماحول بناویں. ہاں، کہ وہ ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں جاویں، دینی ماحول میں، اور وہاں فضائل سنیں تو اس کی طبیعت پر اس کا رنگ چڑھے گا. اس لیے نبیوں کے ساتھ ہجرت ہوتی تھی. جگہ بدلنی ہے، ہجرت، حرکت یہ ہوتی تھی نبیوں کے ہاں. سفر، نفر، یہ اس سے مزاج بدلتا ہے حالات ماحول بدلنے کی وجہ سے. یہ چیزیں ہم نے چلائی، لوگوں کو سفر کرائے اور ہجرت کرائی. جی ہاں، اور فضائل بتائے کہ تمہیں اللہ یہ دیں گے اور یہ دیں گے، یہ دیں گے. پوچھا مجھے کیا ملے گا؟ کہ یہ نہیں ملے گا. عمل کے بھی فضائل بتائے اور عمل سے متعلق جتنے وسائل ہیں اس کے بھی فضائل بتائے. غور کرنا حضرات، فقط نماز کے فضائل نہیں بتائے، بلکہ نماز کے لیے چل کر آتا ہے تو چلنے کی فضائل بتائے کہ ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی ملے گی. ایک خطا معاف ہوگی، ایک درجہ بلند ہوگا. پھر وضو پر یہ ملے گا، انتظار صلاۃ پر یہ ملے گا، مسجد بنانے پر یہ ملے گا، مسجد میں جھاڑو دینے پر یہ ملے گا. یہ سب نماز سے متعلق ہے. پر مسجد کے جھاڑو، مسجد کی تعمیر نماز کے لیے تو ہوتی ہے، تو تعمیر کرنے والوں کو یہ ملے گا، مسجد میں جھاڑو دینے والوں کو یہ ملے گا، مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو یہ ملے گا، مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھیں گے ان کو یہ ملے گا. یہ سب ابھی نماز شروع نہیں کرنا، نماز کی فضیلت بعد میں آئے گی. ابھی تو ان سب چیزوں کی فضائل، اتنے فضائل بتائے ہیں. اس لیے صحابہ کرام کہتے تھے کہ مسجد میں سب سے پہلے جاؤ، سب سے آخر میں نکلو.
کیونکہ انتظار صلاۃ کا بھی ثواب ملے گا، اور نماز کے بعد جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا مجھے ملے گا، وہ فرشتے دعا دیں گے جب تک نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا ہے نا۔ یہ فضائل سنائے۔ آج بھی میرے دوستو اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے اگر اللہ رسول کے بتائے ہوئے وعدہ وعید اس کا دھیان ہو، پھر عمل میں کوتاہی کم ہوگی۔ اس کا دھیان نکل گیا ہے، اس لیے سر سے اتارتا ہوا عمل ہو رہا ہے۔ اگر اس کا دھیان بن جاوے تو اہتمام ہو جاوے کہ میری پہلی صف نہ جاوے، میری تکبیر اولیٰ نہ جاوے، میری جماعت نہ جاوے۔ وہ اہتمام جو ہے وہ اس وجہ سے ہے، ایک تو فضائل کا علم، اور پھر اس علم والی محنت، اس کی دعوت، اس کا اثر ہے کہ فضائل کا علم سیکھو اور دعوت بھی چلاؤ، کہ دعوت کی محنت، فضائل کا علم، دعوت کی محنت، فضائل کا علم، یہ رنگ بدلے دے گی۔ چنانچہ اسی کی وجہ سے جو لوگ اس میں چلے تو ان کی زندگیاں بدل گئی، انہوں نے اپنی زندگی بدل دی، جو گناہ تھے وہ زندگی میں سے نکل گئے، جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہونے کے لیے ان میں استعداد پیدا ہو گئی۔ اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کرتے پہلے کہ ہمارا سودی کاروبار تھا، پھر جماعت میں وقت لگایا، پھر چھوٹ گیا، ختم، کوئی کہنے نہیں گیا اس کو خود اپنی سی چوبھنے لگی، اندر گناہ چوبھنے لگا کہ یہ میرا گناہ ہے، میں روزانہ سنتا ہوں۔ ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اندر کہ محنت ہے، اس کی وجہ سے اندر ایمان یقین تیار ہوتا ہے، تو اس لیے گناہ چھپتے ہیں۔ جی ہاں، کہ ایمان بھی ہے، ایمان کی روشنی بھی ہے، اس لیے ایمان کی روشنی میں وہ نظر آتا ہے اندر، یہ میری غلطی ہے، یہ میری غلطی، تو پھر وہ اپنی غلطی میں سے نکل جاتا ہے۔ کوئی جانتا نہیں ہے، وہ خود جانتا ہے کہ میرے کیا گناہ ہے، میری کیا غلطیاں ہیں۔ یا لوگ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں کہ جماعت میں نہیں تھے تو ہم نے تو رشوتیں کھائی ہیں، تو اب کیا کرنا؟ اب سمجھ میں آیا کہ رشوت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی، کھانے والے پر بھی، کھلانے والے پر بھی، واسطہ بننے والے پر بھی۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ان کا مال کھایا ہے، تو پھر ان کو راستہ بتایا جاتا ہے کہ تم اس طرح کرو، کہ ان کو واپس کرو۔ اب پوچھے گا وہ مسئلہ کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو وہ اس لیے کہ وہ ڈر لگ گیا، اب یہ رشوت وہ تو میٹھی لگی، اب کڑوی لگ رہی ہے، اب گناہ چھپ رہا ہے۔ جی ہاں، وہ اسی وجہ سے کہ یہ علم اور علم کی محنت اور علم کی فضیلت، اس سے عمل کی اہمیت پیدا ہو گئی۔ اس لیے آپ دیکھو گے کہ جب اس طرح کی محنت ہوگی تو سب حضرت فرماتے تھے کہ اگر اس طرح کی محنت ہوئی، فضائل سنا کر کے لوگوں کو اس محنت پر ڈالا، تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا۔ دیکھو اب کتنے نمازی ہو گئے دنیا میں، کتنے حاجی ہو گئے، لاکھوں، باقی منع کرتے اب مت آؤ حج میں، ابھی مت آؤ، بعد میں آنا، اگلے سال آنا۔ تو اس طرح کی محنت اگر ہوئی تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا۔ یہ جو محنت ہے فضائل والی، کلمہ، نماز، اس کی دعوت، اس کے فضائل، کہ سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا، کہ لوگ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، ذکر کریں گے، قرآن پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، عبادت کا دین زندہ ہوگا۔ یہ مقدم ہے، یہ مقدم ہے۔ جو ایمان لاتا تھا تو اس کو نماز پڑھاتے تھے، پھر نماز شروع کرو، کچھ نہیں آیا تو سبحان اللہ الحمدللہ سے پڑھو، عبادت۔ یہ محنت سے عبادت والا دین زندہ ہوگا۔ پھر جب عبادتیں صحیح ہو جائے گی، عبادتیں صحیح ہو جائے گی تو پھر اگلے دین کی استعداد پیدا ہوگی۔ اب پوچھے گا کہ میری تجارت میں مجھے یہ کرنا چاہیے، میری تجارت یہ ہونی چاہیے، میری زراعت یہ ہونی چاہیے، تو اب جو ہیں ان کا دین لوگ پوچھیں گے۔ اس طریقے سے معاشرت کا دین بدلے گا،
رہن سہن، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، کمانا، دھیرے دھیرے دیر لگے گی، لیکن جو چیز آئے گی وہ پکی آئے گی۔ ہاں، تو یہ ایک محنت دی ہے ایمان اور علم کے ساتھ ہم کو، تاکہ اس علم پر عمل کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے، ورنہ استعداد نہیں ہے۔ جی ہاں، دین بھاری لگتا ہے، وہ بھاری اس وجہ سے لگتا ہے کہ اس کی محنت نہیں ہے۔ جب اس کی یہ محنت ہوگی تو پھر وہ دین آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ لوگ جو ہیں برسوں کی نمازیں قضا پڑھ رہے ہیں کہ میری اتنی سال کی نمازیں قضا باقی ہے، وہ پڑھ لی۔ ہاں، اب طاقت آئی، ورنہ استعداد نہیں تھی تو نماز چھوٹ گئی۔ کہ کون فجر کے وقت جاوے، کون سفر میں حج لوگ کرتے تھے پہلے، اور حج میں نماز نہیں پڑھتے۔ وہ تو اب حج کے ساتھ تبلیغ آئی تو وہ تبلیغ والے لوگ نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ ہاں، وہ خود جماعتوں میں وقت لگائے ہوتے ہیں تو وہ نمازوں کے ساتھ حج کرتے ہیں، ورنہ تو حج کرے نماز نہ پڑھے، حاجی ہو گئے، نمازی نہیں ہوئے۔ کیوں ہے؟ سفر میں کون نماز پڑھے؟ سفر میں ہوائی جہاز میں کون نماز پڑھے؟ ٹرین میں کون نماز پڑھے؟ استعداد نہیں ہے۔ تو یہ ایک محنت ہے میرے دوستو کہ فضائل کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک حرکت دی ہے عمل کے لیے۔ اسلام میں حرکت بھی ہے، سکون بھی ہے، جیسے چکی میں حرکت بھی ہے، سکون بھی ہے۔ ایک پارٹ حرکت کرتا ہے، ایک پارٹ ثابت رہتا ہے۔ اسلام کی مثال چکی کی ہے، اس میں حرکت بھی ہوگی اور ثبات بھی ہوگا۔ ان دونوں کے مجموعے سے اصل زندگی آئے گی۔ اگر حرکت ختم ہو گئی تو پھر عمل کی طرف سے جمود پیدا ہوگا کہ ان کو اسلام بھاری لگے گا۔ یہ حکم تو اسلام میں بہت مشکل ہے، پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں۔ یہ کیوں؟ کہ جس حرکت سے عمل کی استعداد پیدا ہوتی تھی وہ ختم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت بھی دی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ حرکت سے طاقت بڑھتی ہے۔ چھوٹا بچہ جو ہے حرکت کرتا ہے، چڑھتا ہے، اترتا ہے، دوڑتا ہے، یہ قدرتی بات ہے، کیونکہ اسی سے اس کے بدن میں طاقت آئے گی۔ اور جو بچہ بیمار ہوتا ہے، پیٹ بڑا ہو جاتا ہے اور ہلتا نہیں، وہ یہ بیمار ہے۔ ہاں، تو آپ نے حرکت دی ہے۔ اس حرکت کے ساتھ جو دین آئے گا وہ دین، اس دین پر لوگ باقی رہیں گے۔ تو چکی کی مثال ہے کہ باقی بھی رہنا ہے دین پر، دین کے لیے حرکت بھی کرنی ہے کہ اس سے صحیح نتیجہ آئے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دین سے اپنے ساتھیوں کو حرکت دی ہے کہ جو دین تم نے قبول کیا ہے اس کی حرکت کرو، اپنی برادری کو سمجھاؤ، پھر اپنی قوم کو سمجھاؤ۔ جب افراد زیادہ ہو گئے تو جماعتیں بھیجتے تھے کہ جب ان کو سمجھاؤ اور ان کو یہ بات بتاؤ، تو وہ عملی طور پر بتاتے تھے کہ ہم پہنچے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ہم ان میں ٹھہرے ہوئے ہیں ابھی، اور اس کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ حیات صحابہ پڑھو گے تو صحابہ کی دعوت دینے کا طریقہ اس میں، یہ نہیں کہ ان کو مسلمان بنا دیا تو کافی ہو گیا، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کو مسلمان بنایا اب ہم ان میں رکے ہوئے ہیں، اور ان کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں کہ دعوت تعلیم کے ساتھ اور تعلیم دعوت کے ساتھ، تو اب ان کو ہم اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ کے احکام کی تعلیم دے رہے ہیں۔ دونوں کرتے تھے تاکہ وہ عمل پر آویں۔ اور تیسرا کام یہ کرتے تھے کہ ان کو اٹھا کر کے مدینے لاتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں ان کو مدینے لے آؤ تاکہ وہ یہاں کا پورا ماحول دیکھیں اور یہاں والوں کی صحبت ان کو ملے، اس سے پھر وہ پکے ہو جاتے تھے۔ یہ طریقہ ہے۔ اس لیے علم کو حرکت کے ساتھ جوڑا، نماز کو بھی حرکت کے ساتھ جوڑا، ہر چیز کو حرکت کے ساتھ جوڑا۔ نماز بھی پڑھو، نماز کی حرکت کرو، جی ہاں، ہر چیز، اور پھر نماز پر باقی بھی رہو۔ تو دین میں حرکت بھی ہے اور سکون بھی ہے، یعنی جماؤ بھی ہے، اور یہ دونوں پیدا ہے۔ اگر حرکت نہیں ہوئی تو کام آدھا ہوگا، نہیں ہوگا، پھر رفتے رفتے وہ بات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے دین کے لیے دینی حرکت،
جیسے تاجر کے لیے تجارت کی حرکت، وہ اپنی تجارت کے لیے متحرک ہوتا ہے، جی ہاں، لوگوں کو ترغیب بھی دیتا ہے، تقاضا تجارت کا ہوا تو جاپان جاتا ہے کہ بھائی جاپان کیوں گئے تھے؟ مراد آباد کا ایک ساتھی ملا کہ جاپان گیا تھا، میں کیوں؟ کہ تجارت کا تقاضا تھا۔ ہاں ہو جاتے ہیں، ہو جانا چاہیے، نہیں تو تجارت کیا چلے گی؟ تو تجارت کے تقاضے پر جاپان جایا جا سکتا ہے، ہاں، علاج کے تقاضے پر بھی دوسری جگہ جایا جا سکتا ہے، ہو رہے ہیں زندگی کے تقاضے ہیں، تو دین کہہ کہ دین کے تقاضے پر بھی جاؤ، یا سیکھنے کے لیے جاؤ یا سکھانے کے لیے جاؤ، ہاں، علم پڑھنے کے لیے بھی جاؤ، اگر تمہارے یہاں نہیں ہے تو باہر جا کے پڑھو اور سیکھو، ہاں، اور دعوت دینے کے لیے بھی جاؤ، جیسے تجارت کے لیے جاتے ہیں، علاج کے لیے جاتے ہیں، شادیوں کے لیے جاتے ہیں لوگ، ہاں، فلاں ملک میں کیوں کہ وہاں میری شادی ہے، تو وہاں جا کے شادی کریں گے، شادی کے تقاضے پر گئے تھے، ایسے وہی بات ہے، اس لیے حرکت دی ہے، یہ تقاضے پیدا ہوئے تاکہ حرکت وجود میں آوے، جب حرکت میں وجود میں آئے گی تو اس کا عمل بھی وجود میں آئے گا، اس لیے یہ تقاضے پیدا کرائے، حرکت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے، یہ نہیں کہ بھئی کھا پی کے اللہ اللہ کرو، ایسا نہیں ہے، کھا پی کے کوئی اللہ اللہ نہیں کرتا، کھا پی کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس لیے کھاؤ بھی پیو بھی لیکن اپنے دین کے لیے، کہ اپنے دین کے لیے حرکت کرو، اپنے دین کے لیے محنت کرو تاکہ تمہاری فضا بنے، جس کی محنت کرو گے وہ اس کی فضا بنے گی، اس کا ماحول بنے گا، اس ماحول میں عمل کرنا آسان ہو جائے گا، ماحول نہیں ہے تو عمل کرنا بھاری پڑے گا، ہاں، تو محنت ہوگی تو پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا، یہ لوگوں کو نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ کام آسان ہو جائیں گے، ارکان، اس لیے 5 عمل کی فضائل لکھے، کلمہ کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ نہیں فضائل اعمال، یہ 5 ارکان اسلام، اس کے فضائل، کیونکہ سب سے پہلے یہ دین ضروری ہے، یہ دین ضروری ہے کہ اس کی فضیلتیں سنو، اس کے لیے حرکت کرو، اس کی دعوت دو، لوگوں میں طلب پیدا کراؤ، چنانچہ وہ ہوا تو عبادت کا دین وجود میں آیا، اور محنت ہوگی تو باقی دین بھی وجود میں آئے گا، یعنی لوگوں میں اس دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی دھیرے دھیرے، ہاں، اس لیے اپنے دین کو، اپنے علم کو حرکت میں لانا ہے تاکہ ہمارے اندر بھی اس کے عمل کا تقاضا پیدا ہو اور لوگوں میں بھی تقاضا پیدا ہو کہ لوگوں کو اپنے اخلاق سے اس علم پر لانا ہے، لوگوں کو اس کے فضائل سے اس دین پر لانا ہے، تو دعوت میں دونوں باتیں، دعوت میں آپ کے اخلاق بھی ظاہر ہوں گے، لوگوں کے ساتھ صبر کرنا پڑے گا، تحمل کرنا پڑے گا، لوگوں کو دلداری کرنی پڑے گی، اپنا جان مال لگانا پڑے گا، اخلاق کا مظاہرہ اور اخلاق برتنے کے موقع اس دعوت میں بچائیں گے، اور فضائل کے سنانے کے، فضائل کی تبلیغ، یہ بھی اس موقع پہ ہے، اس میں موقع ملے گا، اس لیے میرے دوستو یہ ترتیب ہے کہ اپنے علم کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر باپ کے سمجھ میں تبلیغ آئی اور باپ پڑھا ہوا نہیں تھا تو اپنے بیٹوں کو پڑھائے گا، یہ ہو رہا ہے کہ بھئی ہم تو ایسے رہے لیکن ہماری اولاد، کہ ہماری اولاد حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، کیوں؟ انہیں طلب آئی ہے کہ ہمارا موقع نکل گیا، عمر نکل گئی، لیکن ہماری اولاد، یہی اصل ہے کہ اپنی طلب سے اپنے دین پر آوے، اپنی رغبت سے اپنے دین پر آوے، کوئی کہنے نہیں جاتا، وہ اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، اپنے بچوں کو عالم بناتے ہیں، ہاں، وہ اس وجہ سے کہ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے، اس لیے میرے دو یہ بات کہی جاتی ہے کہ علم میں سکون بھی ہے، علم میں حرکت بھی ہے، سکون کے موقع پر سکون سے علم کو پڑھو اور پڑھاؤ، اور جب حرکت کا موقع آوے تو حرکت بھی کرو، تاکہ کیونکہ طلب والے تھوڑے ہوتے ہیں، بے طلب زیادہ ہوتے ہیں، طلبہ تو تھوڑے ہوتے ہیں نا جو طلب لے کر آتے ہیں، وہ سینکڑوں کی تعداد میں، اور جن میں طلب نہیں ہے وہ تو ہزاروں ہیں، طلبہ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور جو بے طلب لوگ ہیں وہ تو لاکھوں ہیں، تو ہمیشہ طلب والے تھوڑے ہوتے ہیں، تو ان تھوڑوں کو زیادہ بنانے کا یہ راستہ ہے کہ اب حرکت کرو اس علم کے لیے تاکہ وہ بے طلبوں میں طلب آوے، پھر وہ سیکھیں گے یا اپنے اولاد کو سکھائیں گے، چنانچہ اب اس محنت کی وجہ سے آپ خوب کتنے مدارس، کتنے معاہد، کتنے دارالعلوم، سب چیزوں کو پانی ملا ہے،
اس لیے مولانا فرماتے تھے کہ ہماری اس محنت یہ بنیادی محنت ہے، اس سے تمام شعبوں کو پانی ملے گا، مسجدیں، مدرسے، ہر شعبے کو پانی ملے گا۔ کیوں؟ لوگوں میں استعداد پیدا ہوگی، ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے یہ طریقہ ہے کہ ایک وقت سکون کے ساتھ پڑھیں، پڑھاویں، سیکھیں، سکھاویں، دوسرے وقت میں حرکت کریں تاکہ بے طلبوں میں دین آوے، فضائل کے راستے سے، اپنے اخلاق کے راستے سے، کہ اپنی جان مال لگا کر کے ان کو دین پر لاویں گے، اخلاق کے ساتھ اور فضائل کے ساتھ، جی ہاں، محبت کے ساتھ، تو پھر بے طلبوں میں دین آوے گا۔ یہ دعوت ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا ہو گئی، کہ ہاں یہ دعوت کامیاب ہو گئی، آج یہی میں ہے۔ اس لیے اس کام کے لیے کہ کہتے ہیں اس کا وقت فارغ کرو، اور وقت فارغ کر کے پھر مشورے سے علاقوں میں پھرو، اور لوگوں کی بے دینی پر رحم کھا کر کے ان کو فضائل بتا کر کے دین پر لاؤ۔ سب سے پہلے نماز پر لاؤ، پھر نماز کے ذریعے سے آگے راہ کھلے گی۔ ہاں، مولانا اللہ صاحب کہیں نا کہ نماز اصل ہے، جتنی نماز کی مضبوطی اتنی دینداری کی مضبوطی، اور مثال دیتے تھے یہ ستون کے، دیکھو یہ پلر تمہارے مسجد کے، یہ عماد، اس کو عماد کہتے ہیں۔ فرمایا عماد میں جتنی مضبوطی عماد کی، تصور کرو اوپر اتنی مضبوط عمارت ہے۔ اس لیے کسی مضبوط عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے اس کے عماد اتنے ہوتے ہیں۔ نماز کو عماد کہا کہ تمہاری نماز جتنی مضبوط، جتنی صحیح، اتنی اوپر تمہاری دینداری صحیح، جتنی نماز کچی اتنا دین اوپر کچا۔ کہ نماز کی رکنیت کا یہ مطلب ہے، یہ فرماتے تھے کہ اپنی نماز کو پکی بناؤ، صحیح بناؤ، پھر اوپر دینداری خود بخود صحیح ہو جائے گی، یعنی اوپر دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے یہ عماد کا مطلب سمجھاتے تھے۔ اس لیے کلمہ نماز کے ذریعے سے کام شروع ہوا۔ کلمے کا یقین، نماز کا عمل، کلمے کا یقین، نماز کا عمل، اس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا، کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا کہ بھائی مسلمان ہو، نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ آسان، اس لیے یہ طریقہ آسان ہے، یہ طریقہ آسان ہے۔ پھر ان کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کرو، تو اب تمہارا کام معاشرہ سے چلے گا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے چلے گا، یہ مجمع بڑھے گا۔ چنانچہ اس طرح مجمع بڑھا، اب لوگ اخلاق سے بیٹھتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، جی ہاں، اخلاق پیدا ہو گئے لوگوں میں۔ وہ یہی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اس کو اپنانا ہے اور ایسا عام کرنا ہے کہ گویا وہ جزو زندگی ہو جائے۔ جیسے کھانا پینا جزو زندگی ہے، ایسے یہ کام جزو زندگی، کیونکہ ہر ایک کرے، غریب بھی، مالدار بھی، عالم بھی، عامی، کہ اس کام کے لیے وقت فارغ کر کے فضائل کے راستے سے اپنے اندر بھی طلب پیدا کرے، امت میں بھی طلب پیدا کرے، اور اخلاق کے ذریعے سے اعتماد آپس میں پیدا کرائیں۔ ہاں، اس کے لیے یہ وقت مانگا جاتا ہے کہ اتنا وقت فارغ کرو اور اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، پھر موت تک کرتے رہو۔ ہاں، آسان چلا، الحمدللہ یہ چلا اور ساری دنیا میں گیا اور چل رہا ہے، اور انشاءاللہ چلے گا۔ جی ہاں، اللہ چلانے والے ہیں۔ ہاں، ہماری فکر اس میں لگ جاوے، تھوڑی محنت ہماری لگ جاوے، پھر آگے اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ کے وعدوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے یقین کو صحیح کرنا ہے محنت کے ذریعے سے۔ محنت صحیح ہوگی، یقین صحیح ہوگا، پھر اللہ اسی یقین کے مطابق معاملہ کرے گا، پھر دعاؤں میں قبولیت آئے گی۔ یہ انعام ملتا ہے کہ جب یہ کام صحیح ہوگا تو مسلمانوں کی دعاؤں میں قبولیت آئے گی، اور یہ بڑا سہارا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ بڑا انعام ہے کہ وہ ملے گا۔ اس لیے یہ درخواست ہے کہ اپنی زندگی میں اس کی ترتیب بنا کر کے دونوں کام کرو۔ سکون والا کام کہ سکون سے بیٹھ کر کے پڑھا رہے ہیں، محنت سے، مطالعے سے، تحقیق سے، کہ یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ اہم ہے۔ ایسے ہی لوگ جو بے طلب ہیں ان میں یہ چیز پیدا ہو جاوے کہ اس کے لیے ان کی بھی خیر خبر لو، ان میں طلب پیدا کراؤ تاکہ وہ خود بھی سیکھیں، اپنی نسلوں کو سکھائیں۔ جی ہاں، الحمدللہ اس کے اثرات ظاہر ہو گئے۔ اب ہمت کر کے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے آپ کو پیش کریں۔ اہل علم سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ایک سال اس کام پر لگاوے اور اونچ نیچ سیکھ لیں، ہر موسم میں کام کرنا سیکھ لیں، ہر علاقے میں کام کرنا سیکھ لیں ایک سال کے اندر، تاکہ کوئی سے رکاوٹ نہ بنے، استعداد پیدا ہو جائے۔ بتاؤ سال کے دن انشاءاللہ سال شروع کر دیا انہوں نے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔
اور فرمائے گا. فرمائے بھائی، ہمت کرے. جس کا اب تک سال نہیں لگا ہے، سال لگانے کے ارادے فرمائے. ماشاءاللہ. کیا نام آپ کا؟ ملی ویس، دہت سے. اللہ بہت مبارک فرماوے، اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے اور بھی فرماوے. بھائی گزارش یہ ہے کہ دعا تک سارے حضرات سکون سے بیٹھیں، اٹھنے کی فضا نہ بنائیں. اللہ حضرات کو جزائے خیر دے اور ہمت کریں. واہ واہ ماشاءاللہ. کیا نام مل صاحب؟ ملی سلمان صاحب، دہت سے. جی ملی رئیس، کہاں سے آپ؟ ماشاءاللہ. آپ کے کون سی مسجد ہے؟ جی ماشاءاللہ، مسجد فاطمہ سے. ٹھیک، اللہ بہت مبارک فرماوے اور فرمائے اور فرمائے. جی ابھی نیتیں کرنی ہیں، ارادے کرنے ہیں. جی مولوی صاحب، کیا نام؟ مولوی مبین صاحب، کہاں سے؟ کالول سے. اللہ بہت مبارک فرمائے. ٹھیک، اور فرمائے. کریں ہمتیں. ابھی ارادے کرنے ہیں، نیتوں کا اظہار کرنا ہے، اور پھر جن مشغلوں میں ہم مشغول ہیں اس کی ترتیب دے کر پھر سفر کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی ابھی فوراً جانا ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ مشغول ہیں تو ان مشغلوں میں اس کا کوئی بدل ہو جائے، کوئی متبادل کوئی شکل ہو جائے اور سفر ہو. کریں ہمت. ماشاءاللہ پہلے بھی بہت سو نے نیتیں کر رکھی تھی، کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، اب اللہ نے آسان کر دیا. کریں ہمت. ماشاءاللہ مولی جعفر، اللہ بہت مبارک فرمائے، اللہ قبول فرمائے اور فرمائے اور فرمائے. جی کریں ہمت. اللہ نے ایک ہی مرتبہ زندگی دی ہے، دوبارہ ملنی نہیں ہے، اس کو وصول کرنا ہے. اللہ ہماری زندگی کو وصول کرنے کی ہمیں شکلوں پر ڈال دیں تو بڑی کمائی ہو جائے گی ہماری. کریں ہمت. علم کی نعمت کا یہ شکر ہے یہ کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، تو اس نعمت کا کیا شکر کرو گے کہ اس پر عمل کر کے لوگوں سے عمل کراؤ. قلیل من عبادی الشکور. میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں، وہ شکر تھوڑوں میں سے ہو جاؤ. ہاں نہ شکرے تو بہت ہے. بتاؤ. کریں ہمت. جی ہمارے بس میں نیت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ لائیں گے. السعی منا والاتمام من اللہ. ہم اپنے بس کی محنت میں کمی نہ کریں. ہم نیت کر سکتے ہیں، نیت کریں، کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کریں، اللہ نتیجہ لائیں گے. کریں ہمت. جس کے دل میں بات آ رہی ہے وہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے کہ میرے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے، میں اس کا اظہار کروں. پھر اس کی کوشش اور ترتیب میں لگ جائیں، اللہ آسان کر دیں گے. جی ابھی ہمارے یہاں ماشاءاللہ علماء کی جماعت آئی ہوئی ہے، 1 سال کے علماء ہیں، تو اس میں ماشاءاللہ پڑھانے والے گھڑا کے مدرسے، اسلام پورہ کے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ملی فرحان مسجد نصرت سے ماشاءاللہ. اور فرمائیں. تو یہ حضرات ترتیب دے کر آئے ہیں. ابھی قریباً 30-35 ان کے علماء ہیں، تو یہاں قریباً 14 علماء کی جماعت یہاں گودھرا پہنچی ہوئی ہے، ہمارے ضلع کے لیے آئی ہے. تو یہ حضرات بھی ترتیب دے کر آئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نیت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ ہمارے لیے آسان کریں گے. کریں ہمت. جس کے دل میں بات آ رہی ہے اس کا اظہار کریں. پہلے بھی ماشاءاللہ ہمارے ماشاءاللہ کیا نام مول صاحب؟ ولی فیضان سنجلی سے. اللہ مبارک فرمائے، اللہ قبول فرماوے. اطراف والے بھی بتائیں، شہر والے بھی بتائیں. جی پہلے بھی تشکیل ہوئی تھی، کسی مشغولی کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، اب نیت کر لیں، کوشش میں لگ جائیں. فرمائیں ہمت کریں، اللہ آسان کریں گے. اللہ بندے سے ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں. ہم اللہ سے اچھا گمان کریں، اللہ ہمارے لیے آسان کر دیں گے. جس اللہ نے 7-8 سال پڑھنا آسان کر دیا، فارغ ہونا آسان کر دیا، یکسو ہونا آسان کر دیا، وہ اللہ سال کے لیے بھی آسانی مہیا کریں گے انشاءاللہ. کریں ہمت. تھوڑی سی ہمت کر لیں گے، اللہ آسان کر دیں گے. ماشاءاللہ اس سال تو دوحت کے 14 علماء تو وہاں تھے انکلیشور میں، وہ سارے ماشاءاللہ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر ارادے کیے تھے، نیتیں کی تھی. بتائیں ماشاءاللہ اللہ پاک نے فضا سازگار کر دیا. سارے گھر والے ماشاءاللہ چاہتے ہیں
آپ کے اساتذہ چاہتے ہیں، کریں ارادے، کریں ہمت، اور پورے اطراف سے آئے ہوئے سب ساتھی بتائیں ہمت کریں. ہم اندر چاہ لیں گے، اللہ اس کو دے دیں گے انشاءاللہ. ہمارے بس میں نیت کرنا ہے، ہمارے بس میں کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ ضرور ظاہر کریں گے. ہم اپنے بس کی نیت کرنے میں کمی نہ کریں. ہم مجمع میں محنت کرنے والے ہو جائیں گے. ہماری مسجدوں کے اطراف میں کتنا بڑا مجمع ہے، اگر اتنا بڑا مجمع اپنے ہماری محنت پر ہم سب ایک فکر پر پڑ جائیں تو ہمارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ، ہماری فضا بن جائے گی. ماشاءاللہ مولوی عرفان صاحب، اللہ مبارک فرماوے، قبول فرماوے. ماشاءاللہ کریں ہمت. ہر چیز سیکھنے کی ہوتی ہے. یہ ہمارے مجموعوں میں رہنا، ہمارے مجموعوں میں محنت کرنا، یہ وقت لگانے سے اللہ وہ بھی ہمیں سکھا دیں گے. ابھی مولانا نے فرمایا تمام موسموں میں کام کرنے کا ہمیں مزاج بن جائے، تمام حالات میں کام کرنے کی ہماری طبیعتیں بن جائے. کریں ہمت. جی فرمائیں. ہمارے بس میں جتنا ہے اتنا ہم کر گزرے ہیں. نیت کرنا ہے اس کو ہم کر گزرے ہیں اور پھر کوشش میں لگ جائیں. یہ بات تو ہے نہیں کبھی فوراً جانا ہے. جن کاموں میں، جن مشغلوں میں مشغول ہے اس کی ترتیب دینی ہے. اللہ ہی آسان کریں گے. فرمائیں جس کے دل میں بات آ رہی ہے وہ اس کا اظہار کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو آگے بڑھا دیں گے. اپنی نیت کا اظہار کریں گے، اللہ شکل بنا دیں گے. کریں ہمت. ماشاءاللہ. جی کیا نام مولوی صاحب؟ مظفر حسین. کون سے مسجد ابرار سے. اللہ بہت مبارک فرماوے، اللہ آسان فرماوے، قبول فرماوے، ہر قسم کی آسانی پیدا فرماوے. اور بھی فرمائیں، اور بھی فرمائیں. جی کریں ہمت. جی کریں ہمت، اللہ آسان کر دیں گے. کریں ہمت کریں. جن کا ابھی سال نہیں لگا ہے وہ سال کے عزائم کریں. یہ ہمارے بزرگوں نے ہم سے سال مانگا ہے، وہ کوئی ایک معنی رکھتا ہے. قلندر ہر چگویت دیدہ گویت. کریں ہمت. ابھی ہمارے بس میں نیت کرنا ہے، نیتیں کریں اور اپنی کوشش میں لگ جائیں. آسان اللہ ہی کریں گے. ماشاءاللہ. کیا نام؟ مولانا اسلم صاحب. کون سی مسجد؟ ماشاءاللہ. اللہ بہت مبارک فرماوے، آسان فرماوے، قبول فرماوے. اور بھی فرمائیں، اور بھی فرمائیں. جی کریں ہمت کریں. بہت سو کے دل میں بات آ رہی ہوگی کہ ہاں کرنا تو ہے لیکن اظہار بعد میں کریں گے. دو ایک دن پہلے مولانا نے بات سنائی تھی وہاں دہلی پرانوں کے جوڑ میں کہ شیطان آدمی سے ٹلواتا ہے. التسویف من الشیطان. سوف ابھی نہیں بعد میں کریں گے، ابھی نہیں بعد میں کریں گے. پھر مولانا فرمانے لگے کہ پھر ہوتا نہیں ہے، عمل رہ جاتا ہے اور آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے. نیکی میں تو جلدی ہے. خیر البر عاجل ہی. آدمی کر گزرے. بلکہ آگے ایک بات سنائی کہ علماء نے لکھا ہے کہ جہنم میں جانے والے اکثر تصویف والے ہوں گے، ٹالنے والے. ان سے کام ہوا ہی نہیں ہوگا، کر ہی نہیں پائے ہوں گے اور رہ گیا ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. ہمیں ٹالنا نہیں ہے. اگر دل میں بات آئی ہے اس کا اظہار کریں. دل میں بات نہیں آئی ہے تو لانے کی کوشش میں، فکر میں لگیں کہ اللہ میرے دل میں تو بات ڈال دے. تیرے ہزاروں بندوں کے لیے تو نے آسان کیا، میرے لیے بھی آسان کر دے، مجھے توفیق دے دے. کریں ہمت. فرمائیں. جی تھوڑی سی ہمت کر لیں گے، اللہ آسان فرما دیں گے. اس مجمع میں ایک بہت بڑا مجمع وہ ہوگا جن کا سال لگا ہے. اللہ بہت مبارک فرماوے، قبول فرماوے. ان حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اپنی سالانہ ہماری ترتیبیں قائم ہو جائے. الحمدللہ ہمارا ضلع کا اکثر مجمع اپنے سال کی پابندی سے چلہ لگانے کی ترتیب پر ہے. ان حالات کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو گیا تھا، تو اب ماشاءاللہ حالات سازگار ہو رہے ہیں. آگے شعبان بھی آ رہا ہے، چھٹیاں بھی ہوگی، تو
تو اگر ہم سب اپنی ترتیب بنا لیں گے اور ابھی سے محنت پر پڑ جائیں گے، تشکیلوں پر پڑ جائیں گے، تو ایک بہت بڑی تعداد میں ہماری مسجدوں سے جماعتیں بنے گی، اور انشاءاللہ ہمارے علماء جب تیار ہوں گے تو ان کے ساتھ اپنی مسجدوں کے اطراف کے خواص اور بڑے حضرات یہ سارے کے سارے جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ رہ کر مولانا نے جیسے فرمایا کہ صحبت سے یہ ساری چیزیں منتقل ہوگی، ان کی فکر، ان کی ذہن سازی ہوگی، پھر وہی آ کر ہمارے ہاتھ پیر بازو بنیں گے، ہمارے معاون بنیں گے۔ اس لیے ان حضرات سے گزارش یہ ہے کہ کم سے کم سالانہ ہمارا چلہ تو ہر حال میں لگے، اس کی ترتیب تو ہم سب کی بن جائے، تو اس کی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ سب۔ اچھا، اس مجمع میں کس کا سال لگا ہے؟ ذرا ہاتھ تو اٹھا لیں ماشاءاللہ۔ اور تو آپ حضرات سے گزارش یہ تھی کہ آپ حضرات ایک سائڈ بیٹھ کر اگر اپنی ترتیب سالانہ چلے کے بنا لیتے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو ذرا کھڑے ہو جائیں، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ جن کے سال لگے ہوئے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جائیں اپنی جگہوں پر، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ پہلے ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیں تو پھر آگے کی ترتیب آسان ہو جائے گی، ماشاءاللہ۔ اس طرف آ جائیں اور گاؤں وائز بیٹھ جائیں، ہلکے وائز بیٹھ جائیں۔ بھائی دیکھو باہر کوئی نہ جائیں، بھائی آپ سے گزارش کی تھی کہ باہر جانے کی فضا نہ بنائیں۔ جی بھائی دیکھو باہر جانے کی فضا نہ بنائیں۔ آپ حضرات تو ماشاءاللہ سب کو سنبھالتے ہیں، سب کو سمجھاتے ہیں۔ گزارش ہے کہ دعا تک ہم رہیں، بہت محنت سے سال میں ایک مرتبہ یہ مجمع کو جمع کیا جاتا ہے، اس کو منتشر ہونے کا ہم ذریعہ نہ بنیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اے لوگو اللہ خیر کے کاموں میں معاون اور مددگار بنو، اور اللہ کے دین کی نصرت کے اللہ کے دین کے مددگار بنو، کونوا انصار اللہ۔ بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی جلدی چلنا شروع کریں، بھائی آگے بڑھنا شروع کریں۔ باقی گزارش ہے آگے بڑھ جائیں، تھوڑے سے آگے آ جائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آگے آ جائیں، بیچ کی جگہ پر کر لیں۔ مولوی صاحب آگے آ جائیں، تھوڑے سے آگے بڑھ جائیں، بھائی آگے آ جائیں۔ پیچھے والوں سے گزارش ہے آگے بڑھ جائیں۔ مولوی ہارون صاحب آگے بڑھنا شروع، مولانا مولوی روح الامین آگے آ جائیں، ماشاءاللہ۔ بھائی باقی گزارش ہے مجمع سے مل جائیں، ماشاءاللہ۔ کیا نام مولانا؟ مولوی زبیر صاحب، اللہ بہت مبارک فرماوے، اللہ قبول فرماوے جی، ماشاءاللہ۔ بھائی آگے آ جاؤ، پیچھے والوں سے گزارش ہے آگے آ جاؤ۔ دیکھو بہت محنت کر کے چل پھر کر یہ مجمع کو تیار کیا گیا ہے، ہر حلقے میں محنت ہوئی ہے تو یہ مجمع آیا ہے، ہم اس کے جمنے کا ذریعہ بنے۔ جی کیا نام؟ مولوی اسامہ، شہرہ سے، لوناواڑہ سے، سرنیم گلاٹی، ماشاءاللہ۔ آ جاؤ بھائی، پیچھے والوں سے گزارش ہے آگے آ جائیں، بھائی آگے آ جاؤ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آگے آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ۔ جو پیچھے حضرات ہیں ان سے گزارش ہے آگے آ جائیں۔ دیکھو باہر صحت میں ہم جا کر کھڑے رہیں گے تو سیاح مجلس میں رہیں، خیر میں رہیں گے انشاءاللہ۔ آگے تشریف لیں، آگے آ جائیں، اللہ جزائے خیر دے۔ جی ہمارے اس مجمع میں ماشاءاللہ بہت سارے ابھی وہ ہیں کہ جو ہر سال پابندی سے کم چلہ تو ضرور لگاتے ہیں، چاہے سال ابھی نہیں لگ پایا تو چلہ تو ہر سال لگاتے ہی ہیں۔ بہت سارے مدرسین ابھی ہمارے ایسے تھے کہ جو چاہتے تھے کہ ہم وقت لگائیں، لیکن تعلیمی مشغولی ایسی ہوتی تھی کہ جس میں ہم نہیں جا پاتے تھے، تو ابھی اللہ نے آسانی کر دی ہے تو ہم اپنی ترتیب ابھی بھی بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی بہت سارے علماء وقت لگا رہے ہیں، قریباً ابھی 70-80 علماء صبح میں کارگزاری آئی کہ ہمارے صوبے کے سال کے لیے نکلے، اور چلوں کے لیے تو بہت زیادہ نکلے ہیں۔ تو ہماری ان سارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کم سے کم سالانہ چلہ تو ہمارا اس سال ضرور لگے، اور اس میں اللہ سے مانگیں اللہ آگے کی توفیق دے دیں تو پھر اس کی تکمیل ہو جائے، ورنہ کم سے کم سال کا ہم سب کا چلہ تو ضرور لگے۔ بھئی چلہ تو لگائیں گے انشاءاللہ؟ اچھا کون کون نیت کرتا ہے کہ لگائیں گے ہم؟ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا اس کو ذرا کھڑے ہو کر اظہار بھی کر دیں کہ انشاءاللہ میں بھی لگاؤں گا، ذرا کھڑے ہو کر اظہار کریں، واہ واہ ماشاءاللہ۔ دیکھو حافظ صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، حافظ سلیمان کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، مولوی فرحان کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، مولوی اسماعیل کہہ رہے ہیں، مولوی ظاہر۔ اچھا ایسا کریں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، بہت سارے نام ہو رہے ہیں بھائی، کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں، تھوڑی دیر کھڑے رہیں آپ حضرات، اور کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں اور ذرا کھڑے ہو جائیں، واہ 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 ماشاءاللہ۔ اور ہمت کر لیں، اور ہمت کر لیں، اور تھوڑی سی ہمت کر لیں، اور کر لیں، اللہ آپ کی بہت مدد فرماوے، کم سے کم سال کا ہمارا چلہ ضرور لگ جائے، اور کریں ہمت، اور کریں ہمت جی ماشاءاللہ۔ سال کا چلہ تو لگ ہی جائے انشاءاللہ، ہمارا چلہ لگے گا، ہماری مسجد کے اطراف کا مجمع ہمارے ساتھ جائے گا، اور انشاءاللہ جب اہل علم میں سے لوگ جاتے ہیں نا تو ان کے ساتھ وہاں کے چودھری ہو جائیں گے، خواص ہو جائیں گے، بڑے لوگ ہو جائیں گے، وہ ان کو ہمیں اچھی خاصا ذہن بنانے کا موقع ملتا ہے، پھر وہی آ کر ہمارے ہاتھ پیر بازو بنیں گے، دین میں وہ ہمارے معاون مددگار بنیں گے۔ اس لیے ہم سب چلہ لگائیں اور بتائیں، اور تھوڑی سی ہمت کر لیں ماشاءاللہ، اور ہمت کر لیں۔
آپ اس طرف آ جائیں اور آپ حضرات کی کیا ترتیب رہے گی ذرا مولوی ہارون صاحب یہ سب کی ترتیب بن جائے، ان کی کیا ترتیب رہے گی، کس وقت آپ ترتیب بنائیں گے اس کو ذرا مرتب کر لیں. جی ماشاءاللہ. کہاں گئے مولوی ہارون صاحب؟ یہ سب کو ذرا دیکھ لیں بھائی، بیٹھ جائیں. مولوی حافظ سلیمان صاحب سب کو دیکھ لیں اور بتائیں. ماشاءاللہ. اس میں بہت سو نے ہاتھ تو اٹھائے تھے، بہت سو کے دل میں آ بھی گئی تھی بات، لیکن کچھ عذر کی وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی ہوگی کہ کچھ مسائل ہوں گے. باقی نیت تو ہے کہ ضرور جانا ہے، لیکن کچھ آزار ہوں گے جس کی وجہ سے اظہار کرتے ہوئے تھوڑا سا بوجھ پڑ رہا ہے. اچھا یہ تو ہم سب کر سکتے ہیں کہ میرے دل میں بات بھی ہے اور میں نے جانے کا طے بھی کیا ہے، لیکن کچھ عذر تو تھا، اس وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی. لیکن میں اب اظہار کرتا ہوں، اپنے بس کی 100% کوشش کروں گا، اپنی کوشش میں کوئی کمی نہیں کروں گا. اللہ نے کر دیا تو ضرور چلا جاؤں گا، اور بالفرض وقت پر نہیں ہو سکا تو کوشش میں لگا رہوں گا. بولو یہ تو ہم سب کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ تو بھائی اس کی نیت تو سب کرتے ہیں. ارے بھائی اس کے سب نیت کرتے ہیں. اچھا کون کون نیت کرتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں. واہ واہ ماشاءاللہ، اچھے سے اٹھائیں اچھے سے. ہاں ہماری سب کی تشکیل ہوئی پڑی ہے، یہ تو میں یاد دلا رہا ہوں خالی. اور ذرا اچھے سے ہاتھ اٹھائیں، اور ذرا اچھے سے اٹھائیں اچھے سے. ماشاء ذرا کھڑے بھی ہو جائیں آپ حضرات، کھڑے بھی ہو جائیں، کھڑے بھی ہو جائیں. اللہ ہی کے لیے کھڑا ہونا ہے. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم تو کوشش اور محنت ہی کے مکلف ہیں، اور کاہی کے مکلف ہیں. اور ہمت کر لیں، اور ہمت کر لیں، اور ہمت کر لیں، اور ہمت کر لیں. ہم سب انسان ہیں، ہم سب کے ساتھ آزار لگے ہیں، تو ہم اپنے آزار کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ نے کر دیا ضرور چلے جائیں گے، دعا بھی کریں گے، نہیں ہوا تو کوشش میں لگے رہیں گے. اور ہمت کریں. لیکن آدمی نیت ہی نہ کرے یہ اچھی بات نہیں. اور ہمت کر لیں، اور ہمت کر لیں. جی ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. اور تھوڑی سی ہمت کر لیں، جس کے دل میں بات آ رہی ہے اس کا اظہار کر لیں، اور ہمت کر لیں. ماشاءاللہ. آپ حضرات بھی ایک طرف بیٹھ کر تھوڑا سا اپنی ترتیب بنا لیں. مولوی عرفان صاحب آپ ذرا دیکھ لیں وہ سب کو. دیکھو ماشاءاللہ ان سب کے جب کے عزائم ہوں تب کے لکھ لیں، اور پھر وہ نیت اور دعا اور کوشش میں لگ جائیں گے انشاءاللہ. دیکھو ابھی بھی جس کے دل میں بات آ رہی ہو، ہمارے بس میں اتنا ہی ہے کہ ہم نیت کریں، کوشش کریں، نتیجہ اللہ لائیں گے. اور کر لیں. دیکھو اور کون ہمت کر رہا ہے. عمل کی پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آدمی نیت کرے کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے، پھر اللہ پاک اس کے سبیل بنا دیتے ہیں. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. جی شیطان پہلا کام نہیں کرنے دیتا کہ یہ نیت کرے گا تو کام بھی کرے گا. دیکھو اور کون ہمت کر رہا ہے. مولوی عرفان صاحب سب کے نام ہو جائیں اور ان کی کب کب سے نیت ہے اور کب سے وہ کوشش کریں گے. اور دیکھو فرمائیں کون کہہ رہا ہے. جی اچھا گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات ضرور اس کی فکر کریں اور اس کو اللہ سے مانگیں. آپ حضرات میں اکثر چہرے دیکھ رہا ہوں جو ہر سال وقت لگاتے ہی ہیں، لیکن ابھی کسی عذر کی وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی ہوگی. باقی یہاں سے جا کر آپ اس کی ضرور فکر میں لگ جائیں. کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. باقی تب تک ہماری مسجدوں میں ماشاءاللہ یہ اعمال ہوتے ہیں جس میں جیسے مولانا نے فرمایا کہ ہمارے مجمع کو متوجہ کرنے کا اللہ ہم کو موقع دیتا ہے. اور تھوڑے سے اگر اہل علم میں سے حضرات کی چلت پھرت ہوتی ہے تو وہ مجمع آسانی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اعتماد کرتا ہے اور پھر بات لیتا ہے. اور جیسے بات آئی کہ حسن اخلاق کے ساتھ جب ان کو کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ اس بات پر آ جاتے ہیں. اس چیز کو جتنے اچھے انداز سے ہمارے یہ مجمع کر سکتا ہے ایسے اور کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے گزارش ہے کہ اگر ابھی چلوں کی ترتیب نہیں بن پا رہی تو ہماری مسجدوں میں جو اعمال ہو رہے ہیں، اپنی جو دینی مشغولیاں ہیں، ان مشغولیوں کے ساتھ اپنے مجمع کے ساتھ ہم تھوڑا سا اختلاط کریں. ان کے ساتھ ہم ان کی فکروں میں ہمارا شرکت ہو جائے، ان کے گشتوں میں، ان کے ملاقاتوں میں. اب محلے کا ایک خواص آدمی ہے، چودھری آدمی ہے، ایک عام ساتھی ہمارا جائے گا اس کو 10 بار چکر کاٹنے پڑیں گے. اور ہمارے جیسا یہ ہمارے مجمع میں جو مجمع ہے ایسا کوئی جائے گا تو وہ سوچے گا کہ ہمارے مولانا ملنے آئے ہیں، ہمارے محلے کے امام صاحب ملنے آئے ہیں. اللہ پاک نے آپ حضرات کی بات کا وزن رکھا ہے. کلام الملوک ملوک الکلام. بڑوں کی بات باتوں میں بڑی ہوتی ہے. تو ہمارا تھوڑا سا وقت فارغ ہوگا اپنی مسجد کے لیے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، لیکن آدھ پون گھنٹے میں بہت بڑی کمائی ہو جائے گی. وہ مسجد کے فکروں میں وہ آدمی شریک ہو جائے گا اور پھر پتہ نہیں وہ کتنا آگے جا کر کام کرے گا. اس لیے گزارش ہے کہ جب تک ہمارا جانا نہ ہو تب تک اس جانے کی فکر بھی کریں. باقی قیام کے زمانے میں
پورے سال بھر میں ہم یہ اعمال تو کر سکتے ہیں، روزانہ کے مشورے میں شرکت ہے، کچھ نہ کچھ وقت اپنے تھوڑا سا فارغ کر کے اپنی مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے محلے کی خبر گیری، ان کی ملاقات لینا۔ انشاءاللہ آپ دیکھو گے تھوڑی سی آپ کی چلت پھرت محلے میں ہوگی، 20 فساد محلے کے ختم ہو جائیں گے، 20 فساد۔ ابھی ایک بات عجیب ہوئی کہ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی گھر گھر جا کر لوگوں سے ملو، تو جب گھر میں بیٹھ کر بات کرو گے تو محلے کے سارے افراد تک ہماری بات پہنچے گی۔ لیکن بیچ میں ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ گھروں میں جا کر ملاقات کرنا ختم ہو گیا، بازار میں مل لیا، ٹھیے پر مل لیا، دکانوں پر جا کر مل لیں، ایسی شکل ہوئی۔ پھر حضرات نے اس کی وزن دیا کہ نہیں بھائی گھروں میں جاؤ، محلوں میں چلو پھرو۔ تو ہم نے بھی اپنی مسجد میں آواز لگائی اور تو پورے حلقے میں سب جگہ آواز لگی۔ تو ایک جماعت ملاقاتوں میں گئی تو انہوں نے آ کر کہا مولوی صاحب آج ہم ملاقات میں گھر پر محلے میں گئے تو ہم نے 3 چیزیں دیکھی۔ بھئی کیا 3 چیزیں دیکھی آپ نے ایک دن میں؟ تو کہنے لگے کہ ہم جیسے ہی محلوں میں چلے تو محلے میں اوٹے پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، تو ہم جیسے ہی داخل ہوئے تو انہوں نے کہا وہ مسجد والے آ گئے، جماعت والے آ گئے۔ تو محلے پر جو اوٹے پر بیٹھی ہوئی عورتیں تھیں وہ گھر میں چلی گئی، پہلا فساد ختم ہوا۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا بچیوں کو ہم نے دیکھا وہ فل بیٹ سے کھیلتی تھی، اب بڑی بچیاں کودیں اور کھیلیں، کوئی ٹھیک ہے بات؟ جیسے ہی ان کو اندر داخل ہوتے دیکھا وہ بچیاں فل بیٹ چھوڑ کر گھروں میں چلی گئی۔ یہ دوسرا فساد محلے کا ختم ہوا۔ پھر انہوں نے تیسری بات سنائی کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ دوسرے محلے کے بچے ایسے ہی آ کر وہاں کھڑے ہوں گے، تو ہم کو جیسے دیکھا گاڑی اسٹارٹ کی اور چلے کہ یہ کھڑے رہنے کی، وہ ان کو شرم آئی۔ تو سوچنے کی بات تھی کہ ایک فکر کو لے کر ایک محلے میں ایک مجمع گیا، اللہ پاک اس کے ذریعے سے اتنی خیر وجود میں لائیں۔ اگر ہمارا اپنے محلوں میں چلنا پھرنا ہوگا تو کتنی خیر وجود میں آئے گی۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم سب طے کریں کہ انشاءاللہ اپنی مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی مسجد میں انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ ہم ضرور روزانہ ملاقات میں جائیں گے۔ جاؤ گے انشاءاللہ؟ باقی اللہ موقع دے اب تھوڑا سا وقت فارغ کر کے گشتوں میں، اور اللہ ہمت دے تو ماشاءاللہ بہت سارے ساتھیوں نے ہمارے 3 دن کی ترتیب بنا لی ہے، اپنے اطراف کے دیہاتوں میں جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ ہمارے خصوصاً بحریہ کا حلقہ تو ان کے اطراف میں جتنے دیہات ہیں اکثر ان کے علماء ہی اس کی فکر کرتے ہیں، ہر ہفتے 15 17 18 20 دیہاتوں کو یہ حضرات کور کرتے ہیں۔ جیسے ہم جہاں ہیں ہماری تھوڑی سی نقل و حرکت ہوگی تو ہمارے اطراف محلوں کی بھی فکر ہو جائے گی اور اطراف کے دیہاتوں کی بھی۔ تو اس لیے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ مقامی محنت میں ہم ضرور جوڑیں گے۔ بھائی فکر کریں گے، اللہ توفیق دے، قبول فرمائے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہو گیا کام؟ ہو گیا؟ بس دعا مشکلیں ہو گئی۔ بھائی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یہ رسمی بات نہ ہو دعا۔ آپ حضرات اہل علم ہیں، دین کی خدمت میں ہیں، تو آپ کی دعائیں تھوڑی رد ہوگی۔ اس لیے یہ زمانہ ایسا ہے کہ جتنی دعا مانگی جائے اتنا کم ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعاؤں سے بلا دور ہوتی ہے۔ اس لیے دعاؤں کے اہتمام میں کمی ہے، اس کمی کو پورا کر دے۔ برابر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ کو مانگنے والا پسند ہے، نہ مانگنے والا پسند نہیں ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہم اقبل بقلوبنا الى دینک واقبل بقلوب جمیع المسلمین الى طاعتک۔ اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اللهم انصر
من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه.